اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے قصر نماز کب، کیوں اور کیسے ادا کی جا سکتی ہے۔ دوستو، اس بارے میں کافی ابہام پائے جاتے ہیں مختلف فقہی بنیاد پر۔ اس میں قصر نماز کے بارے میں سفر کے کلومیٹرز، سفر کے قیام کا دورانیہ اور ان چیزوں پہ تو کافی ڈسکشن ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قصر نماز کن بنیادوں پر یا کن شرائط پر اس کی اجازت دی ہے، اس بارے میں ذرا کم دیکھنے میں آتا ہے، اور بلکہ باقی سب معاملات جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے منسوب کر دیے جاتے ہیں کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کہا ہے تو لہذا ہمیں یہ کام کرنا بھی ضرور ہے، اور اس کی شرائط جو ہے وہ اس کے اوپر ہم نے کوئی سوچ بچار نہیں کرنا۔ تو دوستو کہ آج ہم جو ہے وہ اس بارے میں قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم اس میں مدد لیں گے، کیونکہ ہماری اولیت جو ہے وہ قرآن پاک ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن پاک ہمیں دیا اس لیے ہے کہ ہم اپنے زندگی کے معاملات میں اس سے رہنمائی لیں۔ یہ ایک ہدایت کی کتاب ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کس آیت میں قصر نماز کے بارے میں ذکر کیا ہے، اور اس کے لیے کیا کیا شرائط اللہ تعالیٰ نے ساتھ اس کے لگائی ہیں۔ تو سورۃ النساء کی آیت نمبر 101 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور جب تم سفر پہ نکلو تو تم پر کچھ گناہ نہیں ہے، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم نماز کو مختصر کر لو یا قصر کر لو نماز کو۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، بشرطے کہ تمہیں خوف ہو کہ دشمن تمہیں نقصان پہنچائے۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، اور بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہمیں اگر ہم سفر پہ جائیں تو ہم سفر میں نماز کو قصر کر سکتے ہیں، مختصر کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ہمیں یہ خوف ہو کہ دشمن ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قصر کے لیے ہمیں ایک کنڈیشن لگائی ہے خوف کی، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمیں خوف نہ ہو تو ہم قصر نماز نہ کریں، کیونکہ قصر نماز میں ہم جب نماز کم کریں گے تو ظاہر ہے ہمیں، اگر ہم بغیر کسی ریزن کے کم کریں گے تو اس میں ہمارا اجر کم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں یہ شرط لگائی ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں جگہ جگہ افلا تعقلون، افلا تتفکرون، افلا یتدبرون جیسی ٹرمز استعمال کر کے ہمیں ہماری عقل کو اجاگر کیا ہے کہ ہم نے اس چیز پہ زیادہ سے زیادہ کنسنٹریٹ کرنا ہے کہ ہر کام کی کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے۔ تو دوستو، اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگائی ہے کہ اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو اس کا مطلب ہے کہ خوف ہمیں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور ہمیں اپنے سامان کی چوری ہونے کا بھی خوف ہو سکتا ہے، ہمیں لٹ جانے کا بھی خوف ہو سکتا ہے۔ غرض ہمیں جس چیز کا بھی خوف ہو تو ہم نے اس خوف کی بنیاد پر ہم قصر کر سکتے ہیں، جبکہ ہمیں یہ عمومی طور پہ بتایا جاتا ہے کہ اب آپ چونکہ سفر پر نکل گئے ہیں تو آپ کو چاہے جتنا ہی لگژریس آپ کا سفر ہو، آپ نے قصر ہی کرنی ہے، اور آپ جانے والے میں اسٹے کریں، چاہے آپ 5 اسٹار ہوٹل میں اسٹے کریں، تو آپ کو وہاں پہ اگر آپ کو 5 اسٹار ہوٹل میں سفر کے دوران بھی ایک خوف ہو کہ آپ کے سامان کا کوئی یا آپ کو کوئی جان کا کوئی خطرہ ہے یا کچھ بھی ہو، تو ایسی صورت میں یہ خوف کی شرط آپ کے ساتھ لاگو ہے تو آپ اس میں قصر کر سکتے ہیں، تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ اٹینٹیو رہیں اپنے سامان کے بارے میں، اپنی جان کے بارے میں، وغیرہ وغیرہ۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ قرآن میں ہمیں حج کے موقع پر ایک ریزن سے، ایک وجہ سے ہمیں جب ہم حج میں عرفات سے مینا کی طرف آتے ہیں، مزدلفہ کی طرف آتے ہیں، تو وہاں پہ ہمیں مغرب کی ٹائم ہم وہاں سے نکلتے ہیں تو مغرب کی نماز نہیں پڑھتے، بلکہ ہم جا کے وہاں پہ عشاء کی نماز کے ساتھ مغرب کی نماز کو ملاتے ہیں۔ تو ہمارے اسلام میں نمازوں کو کسی وجہ سے ملانے کا بھی کنسیپٹ موجود ہے کہ اگر ہم فرض کریں ظہر سے پہلے نکل گئے ہیں 10-11 بجے، تو اب ہمارا بیچ میں سفر ہے، سفر کے دوران ہم رک نہیں سکتے، تو اب ہم جب پہنچے تو ہمیں چاہیے کہ ہم عصر کے ٹائم عصر کی نماز سے ظہر کی نماز کو ملا لیں۔ اسی طرح ہم ظہر کی نماز سے عصر کی نماز، اور عصر کی نماز سے مغرب کی نماز، اور مغرب کی نماز سے
عشاء کی نمازوں کو بھی ہم ملا سکتے ہیں، اور یہ ملائی جانے والی نمازیں ہم نے پوری پڑھنی ہے، کثر نہیں پڑھنی۔ تو ہمیں ایک لاجک ملتی ہے، اگر ہم سفر میں اور دوران سفر بھی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، دوران سفر بھی ہم گاڑی میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹرین میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، جہاز میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اگر ہم اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کمفرٹیبل نہیں ہیں، ہم وہ اپنی توجہ نہیں بنا سکیں گے جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ہمارا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف بخشا ہے، تو ہم نمازوں کو کسی حجت پر ہم نمازوں کو ملا بھی سکتے ہیں۔ عصر کی نماز کو مغرب سے ملا لیں، یا مغرب کی نماز کو عصر سے ملا لیں۔ عصر کے ٹائم ہم مغرب کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے ٹائم ہم عصر کی نماز کو بھی ملا کے پڑھ سکتے ہیں، کہ ابھی ہمارا سفر لمبا ہے، ہمیں راستے میں جگہ نہیں ملے گی یا کمفرٹیبل نہیں ہوں گے ہم نماز پڑھنے میں، تو ہم اس طرح نمازوں کو ملا بھی سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تو ایک حجت بنتی ہے کہ آپ کسی وجہ سے اس کام کو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح فقہی بنیادوں پر اس پہ بغیر کسی لاجک کے یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ ہم یہ کام جو ہے نا وہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوخ کر کے ہم یہ کام، جبکہ یہ قرآن پاک بھی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور اس قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو۔ قرآن کی سورہ یونس کی آیت نمبر 15 ہے، اور سورہ انعام کی آیت نمبر 50 ہے۔ ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے نبی ان سے فرما دو، ان اتبع الا ما یوحی الیہ، کہ میں تو وہی عمل کرتا ہوں جس کی مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دراصل قرآن پر عمل ہے، اور اسی کو ہم سنت رسول بھی کہتے ہیں۔ یعنی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، جس بنیاد پر، جس ہدایات پر، وہ ہمارے لیے سنت رسول ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی ان سے کہہ دو میں تو وہی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی ہوتی ہے۔ یعنی کہ سنت رسول اصل میں قرآن کی تعلیمات پر عمل ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بے شمار آپ جگہوں پہ آپ نے حضرت عائشہ سے متعلق بھی روایات سنی ہوں گی کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتا پھرتا قرآن ہے۔ یعنی کہ سنت رسول دراصل قرآن کی تعلیمات پر عمل ہے۔ تو یہی ہمارے پاس روز روشن قیامت تک کے لیے ایک محفوظ بھی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی متعلق جو بھی بات ہمیں ملے وہ بھی ہم قرآن سے اس کو ہم میچ کر سکتے ہیں کہ کیا وہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق بات ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ نماز، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں بڑا شرف بخشا ہے، نماز اللہ تعالیٰ سے ایک ملاقات ہے ہماری، تو اس میں ہم نے بڑی خوشی و خضوع اور اچھے دل سے خوشی سے ہم نے نماز پڑھنی چاہیے، کہ نماز میں جو ہے نا وہ ہم یہ نہ کریں کہ بغیر کسی وجہ کے ہم جو ہے نا وہ اس میں کثر کر لیں۔ تو کثر کی بھی کوئی وجہ ہونی چاہیے، اور ویسے بھی نماز کثر جو ہے وہ صرف جو ہے فرض نمازوں میں کی جاتی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو سنتیں اور نوافل ہیں تو وہ کہا جاتا ہے ویسے ہی پڑھی جائیں۔ تو دوستو، جب فرض نماز جو ہے وہ اس کی آپ کو کثر کسی ریزن پر دی جا رہی ہے، تو یہ سنتیں اور نوافل تو دراصل یہ اضافی نماز ہے، یہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی قرب کے لیے پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، جس نے سجدہ کیا وہ میرے قریب آ گیا۔ تو اگر ہم جتنے زیادہ نوافل ادا کریں گے، یا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل پڑھے جن کو ہم سنتیں کہتے ہیں، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل کی صورت میں پڑھی تھی، تو ہم نے ان کو ایز اے سنت لے لیا کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے تو لہٰذا ہم بھی پڑھیں گے۔ بہت اچھی بات ہے، جتنی مرضی نوافل پڑھیں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا، کیونکہ جتنے ہم اللہ کو سجدے کریں گے اتنا ہی ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ تو دوستو، ہمارا مقصد جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مستند بات کو پہنچانا ہے، اور اس مستند جو ہے وہ ہمارے پاس ایک قرآن ہی ایسی کتاب ہے پوری دنیا میں تمام مذاہب سے زیادہ، کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اور اس بات میں کسی نان مسلم کو بھی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ ایک محفوظ کتاب ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ تو دوستو، ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم اسی کتاب سے اپنی تعلیمات کو حاصل کریں اور دوستوں تک بھی پہنچائیں۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو اس بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ واقعی میں ہمارا جو پیغام چل رہا ہے کہ آپ قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ کنسلٹ کریں۔ آج کل آپ کوارنٹائن میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو گھر کے اندر بیٹھ کے قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں، اس کو اپنی
اس کو اپنی فرینڈلی بک بنائیں، ہر وقت اس کو پڑھیں، اس کو غور کریں، غور و فکر کریں، اور اس میں سے اپنے سارے معاملات کا حل بھی نکالیں۔ تو اپنے عقائد کو بھی اصلاح کریں کہ کیا اگر ہمارے کچھ عقائد غیر قرآنی تو نہیں ہیں۔ یہ چونکہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا موقع دیا ہے اس پہ زیادہ ٹائم دینے کا، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ ٹائم اس قرآن پاک کو دینا چاہیے، اور تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب بھی پا سکیں اور اپنے دین میں اصلاح بھی کر سکیں۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔